جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ یہ جو بجٹ پاس ہوا ہے اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بحیثیت ایک جمہوری پارٹی اور ہمارے لیڈر عمران خان کا ایک ویژن ہے اور جمہوریت کے بارے میں جو ہماری سوچ ہے، تو یہ بجٹ میں جو ایک غیر آئینی طور پر ایک انٹرم گورنمنٹ جو آئین شکنی کر کے آئین کو توڑ کر پرولانگ کی گئی اور اس نے جو اقدامات اس میں کیے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ذمہ داری پوری کرتے ہوئے سسٹم کو چلانے کے لیے یہ بجٹ جو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بجٹ ہے جو کہ 90 دن کی تک حکومتیں ہوتی ہیں انٹرم، لیکن یہ 10 مہینے بعد کا ایک بجٹ ہم جو پاس کر رہے ہیں نظام کو چلانے کے لیے، تو میں فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اقدامات ہوئے ہیں اس دوران، چاہے وہ فائنینشیل ہیں، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہیں، چاہے وہ اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے ہیں، ان سب کے اوپر باقاعدہ انکوائری ہوگی، کمیٹیاں بنیں گی۔ یہ پورا جو ہاؤس ہے وہ اس پہ شامل ہوگا اور آئین شکنی کی جو سزا ہے اس پہ ہمارے جو تحفظات ہیں وہ بھی ویسے کے ویسے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس ٹائم میں کام ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی باقاعدہ ایکشن لیا جائے گا۔ لیکن میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں آن ریکارڈ کہ جو پارٹیاں اس وقت موجود تھیں اور انہوں نے الیکشن کے اس ڈیلے کے اوپر اس آئین شکنی میں سہولت کاری کا کردار ادا کیا، آگے کے لیے اصلاح کے لیے ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ دوبارہ ایسا نہ کریں، اور اگر پھر دوبارہ ایسا کرتے ہیں تو کم از کم اپنے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ہمارے اوپر نہیں کر رہے، تو اپنے اوپر تنقید کرنے کے لیے آپ اگر موقع فراہم کرتے ہیں اپنے آپ کو تو بیسٹ آف لک آپ کرتے رہیں۔ لیکن یہ پی ڈی ایم کی تمام پارٹیاں جو موجود تھیں اس وقت، انہوں نے ہی اس کو الاؤ کیا کہ الیکشن لیٹ ہوں، اور یہ انٹرم گورنمنٹ جو پرولانگ ہوئی ہے یا شکلی جو ہوئی ہے اس میں جو پارٹیاں سہولت کار تھیں ان کو خود معلوم ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ میں تو دوسرا بجٹ ابھی آ رہا ہے اس پہ مصروف ہوں اور اس پہ ہمارا کام رہے، کیونکہ ہمارا بجٹ تو وہ ہوگا، ہمارا جو عمران خان کا ویژن ہے، ہماری پارٹی کا ویژن ہے، ہمارا جو ویژن ہے اس پہ سامنے آئے گا۔ لیکن میں چونکہ فیڈ بیک لیتا رہا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ تنقید کرنے والے اپنے اوپر تنقید کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ کام کیا، جنہوں نے یہ مواقع فراہم کیے، وہ الزامات لگا رہے ہیں ان لوگوں پر کہ جن پہ ظلم ہوا، ان اقدامات کے جن لوگوں ہم جو مظلوم ہیں، یہاں پر ہماری پوری پارٹی مظلوم ہے، پورا پاکستان پوری دنیا جانتی ہے، اور اس وقت سارے چپ رہے۔ نہ کسی کو جمہوریت یاد تھی، نہ کسی کو انسانی حقوق یاد تھے، نہ کسی کو اسلامی حقوق یاد تھے، نہ کسی کو اس صوبے کا کلچر یاد تھا، نہ کسی کو اس صوبے کی روایات یاد تھیں، اور نہ ہی اس ایوان میں وہ لوگ جو اس ایوان میں کئی بار آ چکے، جو ان کے ساتھ ہوا، ان کی فیملی کے ساتھ ہوا، اگینسٹ دا لا ہوا، اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہوا، کسی نے بھی وہاں سے آواز نہیں اٹھائی۔ مجھے اس پہ افسوس ہے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ان کی اصلاح ہوگی جب ایک وقت آئے گا اور یہ سوچیں گے، ان کو بالکل اس چیز کے اوپر ندامت ہوگی ایک دن کہ جو انہوں نے کیا اور جو خاموشی اختیار کی وہ کام ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو، کوئی بھی اقدام کرنا ہو تو اس میں اپنے آپ کو رکھو اس بندے کی جگہ پر، تو پھر آپ ایک بہتر فیصلہ کر سکتے ہو۔ ایسا نہیں کیا گیا بہرحال، اور ثبوت اس بات کا یہ تنقید ہوتی ہے کہ عمران خان کی پرفارمنس، اس صوبے کی پرفارمنس، حکومت کی پرفارمنس نہیں رہی، تو یہ تعداد بتا سکتی ہے کہ عوام نے اس سارے جبر، ظلم، زیادتی، نشان چھین لیا، لیڈر جیل میں، کاغذات نہیں جمع کرانے دے رہے، اغوا ہو رہے ہیں ہمارے پروپوزر سیکنڈرز، کمپین نہیں کرنے دے رہے، اس کے باوجود آج بھی جن حلقوں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے پورے پاکستان کی طرح، میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ وہ جو دھاندلا یہاں پر ہوا ہے اور جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے حلقے کھلیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ حاضر ہوں، جو مجھے خوف نہیں ہے
جب نظام میرے خلاف تھا کہ آؤ میرا حلقہ کھول لو، تو آپ لوگ جو ٹریبیونل میں کیسز چل رہے ہیں تو آپ لوگ خود کیوں نہیں کرتے والنٹیئر کہ آؤ کھول لو، آؤ کھول لو؟ ہم سب کھولنے کو تیار ہیں، سب تیار ہو نا اس کے لیے؟ آپ لوگ تیار ہیں کیا؟ خاموشی بتا رہی ہے کہ مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایز پر کمٹمنٹ ہمارے صوبے کو اس سال بھی جو ریگولر پیسہ آتا ہے، وہ جو پرانے بقایا جات ہے اس پہ تو میں بات کرتا ہوں بعد میں آ کر، جو ریگولر پیسہ آتا ہے اس پہ 300 ارب روپیہ کم دیا گیا ہے، 300 ارب۔ اور میں جو بات کر رہا ہوں ریکارڈ پہ کر رہا ہوں، اور ریکارڈ کے مطابق کوئی بھی اس کو سوال بھی اس پہ اٹھا سکتا ہے، اس کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے، ابھی نہیں جب بھی ہو۔ اس کے بعد IMF کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے اوپر پورا اترنا ضروری ہے، بحیثیت پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے۔ ان شرائط کے مطابق 96 بلین 96 ارب روپیہ آپ کو سرپلس ہمیں ہمارے صوبے نے دینا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، باوجود کہ ہمیں اپنے پیسے نہیں مل رہے۔ پچھلے بقایا جات 300 ارب ہماری پھر یہاں پر ایک ریگولر میں بھی کٹوتی، اور پھر بھی اس وقت کے حساب سے میں 30 جون تک یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا وہ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت عمران خان کا سپاہی، بحیثیت سارے لوگ جو بیٹھے ہیں، وہ فرض اس صوبے کی طرف سے پورا کر کے پورا 96 ارب روپے پورا کر کے دوں گا۔ لیکن میرا یہاں پہ ایک سوال ہے اور جواب کا انتظار رہے گا کہ کیا پنجاب اور سندھ جو انہوں نے پورا کرنا ہے کیا وہ پورا کریں گے؟ مجھے جواب اس لیے نہیں ملنا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ جواب دیں اس کا۔ تو ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں بحیثیت پاکستانی، بحیثیت صوبہ، باوجود اسے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے اور بار بار ہو رہی ہے۔ اس سال ہمارا جو ایکس فاٹا ہے، جو ہمارا مرڈ ایریا ہے، اس کی جو کمٹمنٹ لوگوں سے کی گئی تھی تو صرف صوبائی حکومت نے نہیں کی تھی، اور یہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے سے لے کے اب تک اس طرح پاکستان میں ہر ایک نے قربانی دی، ہر پاکستانی نے قربانی دی۔ ان لوگوں نے بہت زیادہ قربانی دی ہے ہمارے امن و امان کے لیے۔ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، آپریشنز ہوئے، اپنا گھر بار چھوڑا، اور کسی نے اگر اپنا گھر چھوڑا ہو کبھی، اللہ کسی پہ وقت نہ لائے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ جب اپنے بیوی بچوں ماں باپ فیملی کے ساتھ وہ اپنا گھر چھوڑ کے جب بے سر و سامانی کی حالت پہ نکلتا ہے تو اس کی عزت، اس کا مقام وقار کس طریقے سے اس کو سنبھالنا پڑتا ہے اور کتنا مشکل ہوتا ہے وہ۔